ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر۔ زیر انتظام اتحاد پاکستان سندھ کے زیر قیادت اسماعیل شاہ اور رؤف بادشاہ کی قیادت میں پرامن احتجاج محمد علی تنولی، آصف تنولی، صفدر اعوان، نذر کمال، مہتاب عباسی، یاسین بھٹی کا باکمال احتجاج۔ کراچی رپورٹ حاکم علی دل۔ زیر انتظام اتحاد پاکستان سندھ کے تحت قائدین اسماعیل شاہ اور رؤف بادشاہ کی قیادت میں نوجوانوں نے روڈ نمبر 12 سے لے کے 52A پروسیسنگ زون کے گیٹ کے سامنے پرامن احتجاج ریکارڈ کروایا۔ شرکا نے ہاتھوں میں پاکستان زندہ باد اور مودی مرد آباد کے بینر اٹھا رکھے تھے۔ احتجاجی شرکا نے بھارت کی عوام کو یہ پیغام دیا کہ ان کا لیڈر نریندر مودی ہر بار اپنی سیاسی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھاتا ہے۔ مقررین نے کہا کہ بھارت کے عوام کو سمجھنا ہوگا کہ کب تک وہ ایک ایسے چائے بیچنے والے لیڈر کے پیچھے اپنی رشتہ داروں اور دوستوں سے دشمنی کرواتے رہیں گے جو ہندو مسلم نفرت کو ہوا دے کے اپنی سیاست چمکاتا ہے۔ احتجاج کے دوران مقررین نے کہا کہ پاکستانی عوام اور بھارتی عوام کے درمیان ہمیشہ بھائی چارے کا جذبہ رہا ہے، جبکہ نفرت کی سیاست صرف مودی سرکار نے پروان چڑھائی ہے۔ انہوں نے بھارت کے باشعور شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سچائی کو سمجھے اور امن کا ساتھ دیں۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ہم پاکستانی ہر لحاظ سے تیار ہیں، جنگ یا امن کا فیصلہ تو حساس ادارے کریں گے، لیکن اگر جنگ مسلط کی گئی تو پاکستانی عوام سب سے پہلے دفاع کے لیے میدان میں موجود ہوگی انشاءاللہ۔ اس پرامن احتجاج میں محمد علی تنولی، صفدر اعوان، جان محمد ماضی، نذر کمال حسین، آصف علی اعوان، مہتاب عباسی، یاسین بھٹی اور دیگر کارکنان نے بھرپور شرکت کی۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں حالیہ دہشت گردی کے واقعے اور اس کے واقعے کی آڑ میں بھارتی حکومت کے پاکستان پہ بے بنیاد الزامات کے خلاف اتحاد امت پاکستان اور سول سوسائٹی کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ آج بروز ہفتہ بتاریخ 26 اپریل 2025 لانڈیا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے سامنے مین 52A سٹاپ پہ کیا گیا۔ واضح ہے کہ بھارتی زیر قبضہ مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں کچھ دن پہلے ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا، جس کے بعد مودی حکومت کی جانب سے پاکستان اور آزاد کشمیر پہ بے بنیاد بے سروپا الزامات لگائے گئے تھے اور پاکستان کے خلاف عالمی سطح پہ ایک منفی مہم چلائی جا رہی ہے۔ بھارت کے اس انتہا پسندانہ غیر ذمہ دارانہ رویے کے خلاف اتحاد امت پاکستان اور سول سوسائٹی نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں شرکا نے مودی سرکار اور اس کی انتہا پسندی سوچ کے خلاف بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے، جن پہ دہشت گردی کے واقعے کی شدید مذمت اور بھارتی وزیراعظم مودی کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے زور دے کے کہا کہ مودی حکومت مقبوضہ کشمیر میں فالس فلیگ آپریشنز کروا کے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جو ناقابل قبول ہے۔ مظاہرین نے مودی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور مودی پہ لعنت بے شمار کے نعروں سے فضا گونجتی رہی۔ مظاہرین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پوری قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے اور ملک کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر سطح پہ متحد ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور بھارت کی جارحانہ پالیسیوں کا نوٹس لے۔ مظاہرین میں سیاسی اور سماجی نمائندوں، سول سوسائٹی، تاجروں، صحافیوں سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ بنا دیا گیا ہے اور ابھی اس کی جو ہے نا چتا کو آگ لگائی جائے گی تھوڑی دیر میں زون کے گیٹ پہ 52A پہ، جیسے جیسے جو ہے یہ ہم بہت مشکور ہیں حمایتی نیوز کے۔ آج کا جو یہ ہمارا احتجاج ہے، اس میں انڈیا کی جو دہشت گردی ہے اور ہمارے پہ جو بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے آج احتجاج کیا۔ 52A داؤد چرنگی اور یہ مودی کا جو ہے نا ہم نے پتلا بنایا ہے اور اس کو جو ہے نا پرامن احتجاج کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جو انڈیا سے ہمارے پر حملے کیے جا رہے ہیں، زبانی اور الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان کے خلاف جو ہے نا آج ہم احتجاج میں سارے جو ہے نا شامل۔ جی صفدر بھائی، آپ کیا کہو گے ہمارے پاکستان کے لیے آج؟ بھائی پاکستان کے لیے یہ کہیں گے کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ پاکستان کو جو بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا انشاءاللہ ہم وہ آنکھ نکال دیں گے، اور مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے، غدار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اس ریلی کی توسط سے اپنے ریاست اور اپنے افواج کی طرف سے
پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر ہمارے کو کمزور سمجھا جا رہا ہے، ہمارے ملک کے خلاف یا ہمارے ریاست کے خلاف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو انشاءاللہ افواج سے پہلے ہم عوام پہلے ہوگی. پہلے بھی ہمارے لوگوں نے بھرپور مذمت کی ہے اور انشاءاللہ اب بھی مذمت کریں گے اور اپنے لوگوں کو بھرپور انڈیا کی جو مودی کی پالیسیاں ہیں اس کے خلاف بھرپور مذمت کرتے ہیں. مودی کی ناجائز پالیسیوں کے ہم بھرپور مذمت کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو نہ للکارا جائے. ایسا نہ ہو کہ انشاءاللہ دلی میں پاکستان کا سبز پرچم لے رہا جائے. ہمارے قوم کو نہ للکارا جائے. ہم ایک قوم ہے، ایک ریاست ہے، ایک ہی لوگ ہیں. ہم لا الہ پہ بنا ہوا پاکستان ہے. اس میں کوئی فرقہ واریت، کوئی مذہب نہیں. یہ لا الہ پہ بنا ہوا ملک ہے. انشاءاللہ ہم ایک قوم بن کر اپنے ملک کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور حفاظت کریں گے. اور انشاءاللہ پہلے سب سے پہلے ہماری عوام کھڑی ہوگی مودی کو للکارنے کے لیے. یہ عوام نے اپنا جذبے کے خیالات کرتے ہوئے بتایا کہ ہم مودی سے ڈرنے والے نہیں، نہ ان کی ریاست سے. والسلام. اگر آپ ہم پہ جنگ مسلط کرنا چاہتے ہو تو انشاءاللہ عوام تیار ہے، ہم بالکل تیار ہیں. انشاءاللہ آپ کو منہ توڑ جواب دیں گے، عوام دے گی آپ کو جواب انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ میں میڈیا پہ دیکھتا ہوں ان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوج جو چنے کھائیں گی لوہے کی. تو یہ آپ تاریخ دیکھیں، ابھی نندن بھی یہ چنا کھانے آیا تھا، اس کو ہم نے لوہے کے چنے چبائے تھے، چائے جو پیا تھا انہوں نے. تو یہ میں مودی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں آپ ہوش میں رہیں. یہ پاکستان باشعور قوم ہے، ہم لوگ، ہماری قوم ساتھ کھڑی ہے. انشاءاللہ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور منہ توڑ جواب جیسے آپ ریئیکٹ کرو گے تو ہم ریئیکشن کا ہم کر کے بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو. بہت شکریہ. اچھا یہ بڑوا ٹنگا ہوا ہے نا، یہ وہاں سے بھاشن نہیں ہوں گے جو یہ ہم لوگوں کو بلا وجہ کے بھاشن دے گا. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. پاکستان پہ ہی حملہ کر کے تو دکھائے، اس میں اتنی جرت ہے، یہ اتنا بہادر ہے. یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے بھائی، ہونا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہونا ہے اس میں. اتنا تپڑ ہم چاہتے ہی ہے کہ ایک مرتبہ حملہ تو کرے ہی ہے. یہ آئے تو صحیح. انشاءاللہ اس جمعے کی نماز ہم دلی میں پڑھیں گے. حملہ ہونے پاکستان تھوڑا سا لائن سیدھی ہو جائے. میں آپ کے ساتھ رکھوں گا. ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے آگے میں غدار ہے، غدار ہے، غدار ہے، غدار ہے، غدار ہے، غدار ہے. السلام علیکم. حاکم بھائی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ایک واقعہ ہوا انڈیا میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا جس میں کچھ لوگ جو ہیں ان کی موت ہوئی ہے. ہم بھی اس موت کی جو ہے مذمت کرتے ہیں. کسی بھی بے گناہ کا مرنا صحیح نہیں ہے، لیکن حالات اور واقعات یہ بتاتے ہیں کہ اس واقعے کی آڑ میں پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ہو رہی ہے. اور یہ ہمیشہ جب بھی انڈیا میں مودی گورنمنٹ پہ تنقید ہوتی ہے، ان کی پرفارمنس پہ تنقید ہوتی ہے، عوام میں ان کو جو ہے برا بھلا بولا جاتا ہے، تو وہ اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے انڈیا ہمیشہ اس طرح کے حملے کرتا ہے، اس طرح کے واقعات کرتا ہے. تو ابھی بھی یہ انڈیا کا پری پلان حملہ ہے. جس طرح پہلے بھی انہوں نے ممبئی حملہ کیا، پلوامہ حملہ کیا، اب بھی یہ ان کا پری پلان حملہ ہے، صرف پاکستان کو عالمی سطح پہ تنہا کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے. لیکن ان کی یہ سازش ناکام ہوگی کیونکہ حالات اور واقعات بتاتے ہیں کہ ان کا پری پلان حملہ تھا اور پاکستان کے خلاف ان کی سازش ناکام ہوگی. موتی کے پتلے کو یہاں ان کو مارا جا رہا ہے اور اس کو آگ لگائی جا رہی ہے. ہٹو پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو. آگ لگائی جا رہی ہے. میں آپ کو لائیو دکھا رہا ہوں یہاں پر. یہ آگ لگا گئی. میں آپ کو دکھا رہا ہوں، لائیو دکھا رہا ہوں. موتی کے پتلے کو آگ لگائی جا رہی ہے. انڈیا کے خلاف نعرے بازی کی جا
आपको लाइव दिखा रहा हूँ। लोग हैं वो भी मोदी की पॉलिसी से बहुत नाखुश है। इससे 1 महीना पहले मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाया। असेंबली के अंदर आपके इल्म में होगा, वहाँ के लोगों ने, राहुल गांधी ने, सब ने उसको मजम्मत की है, उस प्रोटेक्ट को उन्होंने मानने से इनकार किया। तो मोदी की जो सोच है ये बिल्कुल गंदी सोच है इनकी। हमेशा ये जब इक़्तिदार इनका ख़त्म होने वाला होता है, इलेक्शन का टाइम आता है, तो इस तरह वाक़यात करता है। मैं यहाँ से ये मैसेज देना चाहता हूँ उनको कि पुरामा गाँव के अंदर उनकी चौकी जो बनी हुई थी, उन्होंने 2 महीने पहले चौकी को ख़त्म किया। तो मैं इससे डिमांड कर रहा हूँ, आपने चौकी क्यों ख़त्म की? जब आपको पता है सामने पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। इसलिए जो ये वाक़या किया गया है तो ये उनमें खुद मुलविस है। इल्ज़ाम हम पे रेस को, वहाँ के मीडिया खुद कह रहे हैं कि 1-1.5 घंटे के अंदर आप वहाँ रेस्क्यू के लिए वहाँ पहुँचे हैं। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि आप खुद इसमें मुलविस हो। आप हमें दूसरी तरफ धमकी दे रहे, पानी बंद करेंगे। पानी तुम्हारा बाप भी बंद नहीं कर सकता। जो तुम्हारी आंखें हमारी इस मुल्क पे गंदी नजर देंगे, वो आंख हम निकाल देंगे, वो हाथ हम काट देंगे जो हमारे मुल्क के खिलाफ बढ़ेगा। तो मोदी साहब से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप अपने अंदर खुद जाके, आपकी जो RRS दहशतगर्द जमात है, आपकी RRS, ये सारा जो मसला बना के रखते हो कि लोग अवाम बेवकूफ़ नहीं है। इंडिया के लोग भी आपसे तंग आ गए। इंडिया के लोग भी, अब ये हामिद शाह जो वहाँ गए उन लोगों से मिलने के लिए, और डायरेक्टली कह रहे हैं कि मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।